یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام. بالکل سادی آواز کر دو, کو بالکل بند کر دو, تھوڑا سا زیادہ کر دو بس آواز. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ. سارے پڑھیے. وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. یا رسول اللہ, دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے, اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. گرتے ہوئوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے, اے تاجدار طیبہ و بطحا تم ہی تو ہو. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول, روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. محفل صفاکی و وحشت کو برہم کر دیا جس نے خوں آشام تلواروں کو مرہم کر دیا. واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیمبر, حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر, اور کروٹے دنیا تیرے قصر ڈھا سکتی نہیں. آقا آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں. محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی, زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہے کہ پہلی بار یہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی, اور میری اور آپ کی آج کی یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت اور پیار کا یہ انداز, یہ سجا ہوا پنڈال اور یہ محبت اور پیار کے ترانے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے. یہ محبت رسول کا ایک چھلکتا ہوا انداز ہے جو میں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو, ہمارا رسول ہے ہی اس قابل کہ اس سے سچی محبت کی جائے, اس کے ساتھ پیار ہو, اس کے ساتھ عشق ہو. اللہ نے یہ ساری کائنات آپ ہی کے لیے تخلیق فرمائی, اور آپ ہی اس کائنات کی جان ہیں. یوں تو سیرت رسول کا موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس کو اگر کھولا جائے تو زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یہاں تو لوگ حضور کی زندگی پہ, آپ کی زندگی کے ایک ایک گوشے پہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. مدنی زندگی پہ علیحدہ پی ایچ ڈی ہے, مکی زندگی پہ علیحدہ پی ایچ ڈی ہے, آپ کی جنگوں پہ علیحدہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے, گھر کے حالات پہ لوگ تھیسز لکھتے ہیں, آپ کے صحابہ کے ساتھ تعلق پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے, اور آپ کی اپنے دشمنوں کے ساتھ سلوک کے اوپر بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے. اس قدر وسیع سیرت ہے آپ کی کہ اس میں سے چند پھول اٹھانا ہی ممکن ہوگا. آپ کی سیرت کو مکمل بیان کرنا آج تک کسی کے لیے ممکن نہیں ہو سکا, کیونکہ یہ اس قدر وسیع سمندر ہے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی, جو اس کائنات میں سب سے زیادہ بولنے جانے والا نام ہے. اور آج بھی اگر آپ گوگل سرچ کریں تو سب سے زیادہ جس نام کو سرچ کیا جاتا ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آپ کی ذات کریمہ کو کسی بھی مفکر نے, کسی بھی دانشور نے, دنیا کا کوئی کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ علم والا آ جائے, وہ حضور کی سیرت کا پورا احاطہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو اللہ نے قرآن جیسی برکت عطا فرمائی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اماں جان بتائیے کہ نبی کیسے تھے, تو فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا, جیسا قرآن ہے ویسا ہی تمہارا رسول ہے. قرآن جیسے ہی ان جیسے اخلاق ہیں, قرآن جیسی ہی عادات ہیں. تو لہذا جس طرح قرآن کی گہرائی تک کوئی نہیں جا سکا, حضور کی سیرت کی گہرائی کو بھی کوئی نہیں ناپ سکا. آپ اپنے اس خلق میں اعلیٰ ہیں, برتر ہیں, بزرگ ہیں, بہت بڑے ہیں.
میں اور آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں، اور اللہ کو ہماری کوشش ہی پسند ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ حضور کی سیرت کی کوشش کرتے رہو۔ قرآن میں اللہ نے یوں فرما کے حد کر دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تم نبی کی زندگی کے اوپر غور کرو، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ تم نے اگر کچھ بھی سیکھنا ہے تو اس رسول کی زندگی سے سیکھ سکتے ہو۔ بعض تابعین یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح لوگ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہم حضور کی زندگی کو پڑھا کرتے تھے، تاکہ ہم جان پائیں کہ قرآن کا اصل کیا ہے، قرآن کا اصل ماخذ کیا ہے۔ اور یوں تو ساری قرآن کی آیتیں اگر کھولی جائیں تو وہ حضور کی ہی زندگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو حضور کی زندگی سے باہر ہو، لہٰذا یہ قرآن جیسی عزت رکھتی ہے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے، تو حضور کی زندگی سے ایک آپ کے سامنے میں جو حسن موضوع رکھوں گا، اور وہ جو خوبصورت آپ کی زندگی کا پہلو ہے جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ نظر آتا ہے، جس کو اگر کوئی بھی عمیق نظر سے دیکھے تو اسے حضور کی زندگی میں پہلو بہت نظر آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ چھوٹوں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے اپنے سے چھوٹے کو جس طرح سے عزت دی ہے، اور جس طرح سے کمزور کو آپ نے طاقتور کیا ہے، یہ کوئی دوسرا نہیں کر سکا۔ آپ اگر حضور کی زندگی کو دیکھیں تو ساری زندگی میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے شخص جو بادشاہ ہو اور اس نے آ کے حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا ہو۔ کوئی بادشاہ کبھی نہیں آیا، اور جو آئے وہ غلام تھے، وہ نوکر تھے، وہ کم حیثیت تھے۔ حضور نے ان چھوٹوں کو ہی بڑا کر دیا اس کائنات کے اندر، اور حضور نے جو جو ان کے قریب آتا گیا ان کو عزتیں عطا فرمائی۔ عزتیں دینا یہ میرے نبی پہ ختم ہے، اور عزتوں کو جس طرح سے آپ نے بانٹا ہے، حد کر دی ہے۔ ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ابوبکر، اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے وہ سارا ہی تیرے سینے میں ڈال دیا۔ یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ جب حضرت ابوبکر کو یہ علم ہوا ہوگا اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو میرے سینے میں ڈالا ہے اللہ نے وہ سارا ہی ابوبکر میں نے تیرے سینے میں ڈال دیا، تو بتائیے اس رات نیند آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی؟ کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ مجھے اتنی عزت عطا کر دی۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا میں جس نے مجھ سے جو جو عزت دی، برکت دی، مجھ سے جس نے اچھا سلوک کیا، میں نے اس کا بدلہ دے دیا، لیکن ابوبکر تیرا بدلہ تیرا خدا ہی دے گا، تیرا بدلہ خدا سے لے کے دوں گا۔ لہذا یہ عزتوں کے وہ لفظ ہیں جو حضور نے اپنے صحابہ کو دیے۔ اور پھر یہ کتنی پیاری بات ہے کہ ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن جب اللہ کا غضب ہوگا تو میں اللہ کی بارگاہ میں ایک نامہ اعمال پیش کروں گا۔ وہ نامہ اعمال جب اللہ پڑھے گا، اللہ دیکھے گا، اس نامہ اعمال کی طرف نظر اٹھے گی تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پوچھا گیا حضور وہ کس کا نامہ اعمال ہوگا؟ فرمایا وہ ابو بکر کا نامہ اعمال ہوگا۔ تو یوں یہ عزتوں کے لفظ ہیں جو آپ نے اپنے صحابہ کو دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا خوبصورت لفظ بولے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنے کی گنجائش ہوتی تو تم میں عمر نبی ہوتے۔ نبیوں کے آنے کی گنجائش ختم ہو گئی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن اگر کوئی ہوتی تو عمر نبی ہوتا۔ تو یہ کتنا وہ دل افروز جملہ ہے، یہ کیسی سیٹسفیکشن ہے اس جملے کے اندر کہ حضور نے جو سیدنا عمر کے لیے ارشاد فرمایا۔ اور پھر فرمایا اللہ اکبر، کیا عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اس راستے سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ تو یہ وہ پیارے الفاظ ہیں جو آپ کی ترتیب رہی، آپ اپنے صحابہ کو نوازا کرتے تھے، ایسے الفاظ سے تسلی دیا کرتے تھے، اور اپنے قریب والوں کو مطمئن کرنا آپ پہ ختم ہے۔ اور یہ جملہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے سنا کہ ایک صحابی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا عمر مبارک ہو، آپ جنت کے چراغ ہیں۔ تو حضرت عمر خوش ہو کے فرمانے لگے یہ تو نے مجھے کیوں کہا؟ میں جنت کا چراغ ہوں، تو نے کہاں سے سن لیا؟ تو کہا میں نے خود نہیں کہا، میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ عمر جنت کے چراغ ہیں۔ فرمایا اٹھو میرے ساتھ، ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کی خدمت میں پہنچ گئے۔
جا کے پوچھا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میں جنت کا چراغ ہوں؟ تو حضرت علی مسکرا کے فرمانے لگے ہاں ہاں علی، ہاں ہاں عمر، میں نہیں کہا، لیکن میں نے حضور سے سنا ہے تمہارے بارے میں۔ حضور فرما رہے تھے کہ عمر جنت کے چراغ ہیں۔ تو یہ وہ جملے ہیں جو آپ نے بولے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ ارشاد فرمایا لوگوں سنو، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ یکے بعد دیگرے وصال کرتی جاتی، میں ہر بیٹی کو عثمان کے نکاح میں پیش کر دیتا، میری ساری صاحبزادیاں اسی کی بیوی بنتی۔ اس قدر عزت عطا فرمائی۔ اور جب وہ اپنے مال پیش کیا غزوہ تبوک کے اندر، جب وہ مال مسجد نبوی میں لایا گیا اور اس کا ڈھیر لگایا گیا، تو حضور جب تشریف لائے تو وہ دینار دیکھے، وہ درہم دیکھے، تو آپ نے وہ ہاتھوں میں لیے، ہوا میں اچھالے اور فرمایا لوگوں سن لو، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل جنت سے نہیں روک سکتا۔ اے عثمان تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ اس قدر حضور نے یہ جملہ بولا کہ آپ کا سانس پھول گیا، بار بار یہ کہتے رہے عثمان تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ تو یہ وہ عزت ہے جو حضور نے اپنے صحابہ کو دی اور اپنے قریب والوں کو جس طرح آپ نے نوازا ہے، حد کر دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو انداز ہی جدا کر دیا۔ حضرت علی کے لیے کیا فرمایا؟ ایک بار کسی نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر بڑے غور سے سیدنا علی کا چہرہ دیکھ رہے، دیکھتے جا رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ خیریت ہے، آج بہت زیادہ زیارت ہو رہی ہے، سیدنا علی کی طرف ہی دھیان ہے؟ تو فرمایا میں نے ابھی حضور سے سنا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو میں عبادت کر رہا ہوں۔ کیا خوبصورت انداز کہ آپ کے چہرے کو کی زیارت کرنا عبادت جیسا ہے۔ اور فرمایا سنو، علی کے دل میں، علی کے لیے جس کے دل میں محبت ہے، اس کے دل میں میری بھی محبت ہے، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہے، اس کے دل میں میرا بھی بغض ہے۔ یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور پھر جو حد کر دی، فرمایا سنو سنو، علی کا پیار اور علی کی محبت صرف مومن کے دل میں ہو سکتی۔ مومن صرف علی سے محبت کرے گا۔ جب مدینہ میں حضور آئے تو منافقین کی بہت زیادہ تعداد تھی، تو صحابہ آپس میں بیٹھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یارو کس طرح پتا چلے کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے، کس طرح علم ہوگا؟ کوئی ایسا کرائٹیریا بناؤ، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں ہم بھی کرتے ہیں، کس طرح علم ہوگا؟ تو ایک صحابی نے پھر مسکرا کے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور نے ایک کرائٹیریا دیا ہے، ایک ایسا آپ نے پیمانہ دے دیا ہے ایمان کا کہ جاؤ اس سے علی کی بات کر کے دیکھو، اگر وہ خوش ہو کے تمہاری بات میں شامل ہو جائے تو سمجھ لو مومن کے دل والا ہے، اور اگر اس کے دل میں نفرت آ جائے اور اس کے چہرے پہ بغض کی کیفیت پیدا ہو تو سمجھ لو کہ یہ منافق آدمی ہے۔ تو یہ کتنے پیارے جملے ہیں اللہ۔ تو حضور نے عزتیں عطا فرمائی، عزتیں دی ہیں لوگوں کو، چھوٹوں کو بڑا کیا ہے۔ دیکھیے بڑوں کو عزت دینا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ ابھی میں آیا ہوں، ظاہر ہے آپ نے عزت دی ہے، محبت دی ہے، پیار دیا ہے، آپ کے دل میں ایک محبت ہے کہ تشریف لا رہے ہیں، مہمان ہیں، دور سے آئے ہیں، تو عزت دی ہے، یہ بنتا بھی ہے، بڑا ہے تو عزت دیتے ہیں لوگ، سارے دیتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے چھوٹوں کو عزت دی جائے۔ وہ لوگ جنہیں کوئی عزت نہیں دیتا، جن کو کوئی نہیں پوچھتا، جن کو کوئی سلام کر کے راضی نہیں ہے، جن کو کوئی قریب بٹھا کے راضی نہیں ہے، حضور ان کو عزت دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی خاص الخاص وہ عادت ہے جو آج ہم میں نایاب ہو چکی ہے۔ آج ہم اس عادت کو سمجھ نہیں پا رہے، اور آج جو ایک حال بن گیا کہ کس طرح لوگوں نے کالونیاں، سوسائٹیاں جدا کر دی، غریبوں کی علیحدہ سوسائٹی ہے، امیروں کی علیحدہ سوسائٹی ہے، کوئی غریب نظر ہی نہ آئے تاکہ کسی کو عزت دینی ہی نہ پڑے، اور امیروں کو علیحدہ کر دیا گیا، غریبوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ یہ حضور کے انداز نہیں تھے۔ ہم بہت دور چلے گئے حضور کی سیرت کے رنگ سے، بڑی عزت دیا کرتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور اسلام مسجد نبوی میں موجود ہیں، صحابہ کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، حضور اپنے گلہائے محبت نچاور فرما رہے ہیں، کسی قرآن کی آیت پہ تفسیر ہو رہی ہے، درس جاری تھا، اور جو مسجد کا حال تھا وہ مکمل ہو چکا تھا، کونے سے کونے تک صحابہ بیٹھ چکے تھے، مکمل حال اپنی کیپیسٹی میں مکمل ہو چکا تھا۔ اب سامنے دروازے میں ایک صحابی آئے، اندر آنے لگے تو دیکھا کہ جگہ نہیں ہے، اور حضور کا حکم بھی ہے کہ کوئی گردن نہ پھلانگے۔
اگر جگہ نہ ہو، جہاں جگہ ہو ملے وہیں بیٹھ جائے۔ تو صحابی نے دیکھا کہ اندر جگہ نہیں، باہر بیٹھنے لگے۔ حضور کی نظر دروازے پہ تھی، آپ نے اسے دیکھا کہ وہ باہر بیٹھنے لگے ہیں، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اپنے کندھے سے چادر اتاری، اس کو گول کیا، زور سے اس کی طرف پھینک دی، اسے چادر پکڑی اور التجائی نظروں سے حضور دیکھنے لگا کہ یہ چادر میری طرف پھینک دی۔ تو آپ نے شاید صحابی نیچے خالی ننگی زمین ہے، ٹھنڈی ہوگی، چادر بچھا، اس چادر کے اوپر بیٹھ جا، چادر پہ بیٹھ۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ اس شخص کو اس وقت کیا فیلنگ آئی۔ وہ چادر وہ چادر وہ ہے جس کا سایہ سارے عالمین کے اوپر، سارے عالمین پہ وہ چادر چاہیے، اس کا ایک دگا اس سے زیادہ قیمتی۔ حضور وہ صحابی کے نیچے بچھا، رو پڑے، میں حضور سینے سے لگا کے رکھوں گا، یہ نیچے نہیں بچھاؤں گا، فرمایا نہیں، میرا حکم ہے، نیچے بچھاؤ، اس کے اوپر بیٹھ۔ اس نے بچھا دی اور حضور کی چادر پہ بیٹھ۔ کوئی ہے ایسا پیر آج، کوئی ہے ایسا عزت دینے والا، کوئی ہے ایسی محبت کرنے والا اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نو کے ساتھ۔ ایک بات تو حد ہو گئی، کیا کہ جب فتح مکہ ہو رہی تھی اور فتح مکہ ہو چکی ہے اور اب پاک ہو چکا ہے، فتح مکہ ہو چکی ہے، آپ اس وقت مکہ کے پاس آئیں اور مکہ پورا آپ کے زیر نہیں، حضور حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب وہ کتنا خوبصورت منظر ہے، ماڈرن چیف آ رہا ہے، سپہ سالار آ رہا ہے، اور وہ اس شہر کا فاتح ہے، شہر سے اسے نکال دیا گیا، اس کو تکلیف دی گئی، پریشان کیا گیا، اس شہر کے اندر داخل ہوئے۔ اب داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا سر بس اتنا رکا ہوا کہ آپ کا سر اونی کوہن سے ٹکرا ہے، اونٹنی جس پہ آپ بیٹھے ہیں اس پہ آپ کا سر لگ رہا ہے، اور نظر چکی ہیں، اندر تشریف لا رہے ہیں آپ۔ لوگوں نے دیکھا ایک بچہ ہے، ایک معصوم بچہ ہے جو حضور کے پیچھے بیٹھا ہے، اور بالکل حضور کے پیچھے بیٹھ کر اس حضور یوں گل جب پھڑا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ رو رہا ہے۔ دور سے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیسا خوش نصیب بچہ ہے کہ اس وقت حضور کی مکے میں انٹری ہو رہی ہے اور آپ کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دوسرے صحابہ پوچھنے لگے کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ ایک دوسرا صحابی دوسرے کہتا ہے کہ یہ یقیناً حضرت ابو بکر کا صاحبزادہ ہوگا، عبداللہ بن ابو بکر ہوں گے، کیونکہ یہ بہت اہم موقع ہے، بڑا اہم لمحہ ہے۔ اس سیکنڈ میں اس موقع پہ کس کو ساتھ بٹھا دیا؟ جب غور سے دیکھا تو کہا نہیں، وہ نہیں ہے، ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ دوسرے کہنے لگے لگتا ہے کہ حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر ہیں، کہا نہیں، یہ وہ بھی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے شاید پھر امام حسن ہوں گے، کہا نہیں، یہ حسن بھی نہیں ہے۔ پھر کہا تو پھر حسین ہوں گے، کہا حسین بھی نہیں ہے۔ جب وہ اونٹنی قریب آئی، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، وہ حضرت زید کے صاحبزادے، آپ کے منہ بولے بیٹے، غلام کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید تھے، نوکر کے بیٹے کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے، ملازم کے بیٹے کو۔ کس قدر بڑا لمحہ، اور حضور کس کو عزت دے کے اندر لے کے آ رہے ہیں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ حضور کا طریقہ، یہ حضور کی سیرت کا صرف ایک رنگ ہے، صرف ایک رنگ ہے کہ آپ چھوٹوں کو عزت دیتے تھے۔ اور وہ لمحہ تو کائنات بھول ہی نہیں سکتی کہ جب وہ وقت آیا کہ حضور نے آواز دی، فرمایا اینا بلال، بلال کہاں ہیں؟ حضرت بلال دوڑتے ہوئے آئے، فرمایا حضور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اللہ کے رسول مجھے بتائیے کوئی حکم ہے؟ پانی پیش کروں؟ آپ کے لیے کوئی کھانا لاؤں؟ یا آپ کی رکاب ٹھیک کروں؟ آپ کو نیچے اترنے میں مدد دوں؟ اونٹ نیچے بٹھاؤں؟ حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور ابھی اذان تو دے گا، ابھی اذان دو، کعبے کی چھت پہ چڑھو۔ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ فرمایا حضور میں کعبے کی چھت پہ؟ فرمایا ہاں بلال جلدی کرو، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ اور وہ لمحہ لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ کے غلام نے کعبے کی دیواروں کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا، اور جب آپ کعبے کی چھت پہ موجود ہیں، اور جب اذان دی ہے، تو جب اذان دی تو حضور طواف فرما رہے تھے، اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آئے تو آپ کا اس وقت یہ انداز ہوتا تھا کہ آپ جب بھی اذان مدینہ میں دیتے تو حضور کی طرف اشارہ کرتے تھے، جب محمد رسول اللہ کہتے تو حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے۔ تو دیکھا کہ اب میں کعبے کے اوپر ہوں، کیا کروں؟ تو آقا اسلام نے فرمایا کہ اے بلال میری طرف منہ کر کے اذان دیتا رہے۔ یوں اعلیٰ حضرت نے وہ شعر پورا کر دیا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھ۔ کیونکہ سیدنا بلال نے کعبے کے چھت پہ کھڑا ہو کر جدھر چہرہ کیا وہ کعبے کا کعبہ بن گیا۔
وہ لمحہ بڑا خوبصورت تھا، آج تک تاریخ وہ مثال پیش نہیں کر سکی، اتنی عزت سیدنا بلال کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ جب آپ اذان دے رہے تھے تو کافروں کے کچھ سردار بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے وہ منظر دیکھا، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس منظر کو دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا، کہ آج ایک کالا، ایک غلام، ایک حبشی وہ کعبے کی چھت پہ چڑھے گا، میری زندگی میں یہ دن آیا ہے، اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا۔ یہ الفاظ حضور تک جب پہنچے تو آپ نے طواف روک دیا، فرمایا میرا ممبر لاؤ، ممبر لایا گیا، حضور ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا سنو مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حبشی کالا جو ہے وہ کعبے کی چھت پہ ہے اور تم عزیز ہو، تم بڑے ہو، سنو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کسی کو کوئی چھوٹا سمجھے تو اللہ کی نظر میں وہ گوبر کے کالے کیڑے سے بھی زیادہ حقیر شخص، گوبر کا کالا کیڑا بھی اچھا ہے اس شخص کے سامنے جو اپنی ذات کو سامنے رکھ کے کسی کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ بلال عزت والا ہے اور عزت والا ہی رہے گا۔ تو حضور نے عزتیں دی۔ بلکہ ایک اور بات آپ کی سیرت میں جو نظر آئی سیدنا بلال کے لیے، کہ آپ ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ لوگ ملنے آئے، عیسائی تھے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے کوئی مناظرہ کرنا تھا، گفتگو تھی، بیٹھ گئے مسجد میں، حضور بھی سامنے بیٹھ گئے، کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ضرور ہمیں اپنی پہلے باتیں بتائیں گے اپنے دین کے بارے میں، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ آپ بیٹھے کن لوگوں کے ساتھ، ہمیں تعارف کروائیں ان کا، یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تاکہ ہمیں علم ہو کہ ہم کن لوگوں سے مخاطب ہیں۔ آپ تو چلو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ باقی کون ہے سارے؟ تو حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آپ نے سیدنا ابو بکر سے تعارف شروع فرمایا، فرمایا یہ ابو بکر ہیں، میرے سسر بھی ہیں، اور اللہ نے انہیں میرے ساتھ بچپن سے رکھا ہے، یہ میرے یار غار بھی ہیں۔ حضور نے تعارف کروایا، سیدنا علی بیٹھے تعارف کروایا، سیدنا عمر ہے تعارف کروایا، سیدنا عثمان ہے، سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، سیدنا ابو ہریرہ ہے، تعارف کرواتے کرواتے حضرت بلال بالکل آخر میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کراتے ہوئے تعارف جب آپ کی طرف آ رہے تھے تو سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اٹھ جانا چاہیے، میرا حضور تعارف کیا کروائیں گے، میرا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، یہ تو سارے رشتہ دار ہیں نا، تو میں تو کسی طرح بھی کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، مجھے تو اپنے باپ کا بھی نہیں پتا میرا باپ کون ہے، ماں کون ہے، تو میرا تعارف کیا ہوگا۔ جی چاہا کہ اٹھ جاؤں، لیکن حضور نے غور سے گہری نظروں سے جب مجھے دیکھا تو ہمت نہ ہوئی، میں وہیں بیٹھ گیا۔ حضور جب مجھ پہ آئے تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، آپ کے لبوں سے پھول جھڑے، ارشاد فرمایا یہ بلال ہیں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ نہیں آپ سمجھ نہیں پائے، مل کے بولے نا ذرا پھر بولیے، یہ میرے ہیں۔ ایسا تعارف، اتنا خوبصورت تعارف۔ سیدنا بلال فرماتے ہیں مجھے لگا میں عرشوں سے جا لگا، میں اونچا ہو گیا، میں بلند ہو گیا، مجھ سے یوں لگا جیسے مجھ سے زمین چھوٹی ہوگی، میں زمین سے بھی بڑا ہوگا، اتنی عزت دے دی اللہ۔ ہم آج کسی کو پانی کا گلاس پلا کے راضی نہیں، ہم آج کسی کو اپنی کرسی دے کے راضی نہیں، ہم آج کسی کو کوئی اچھا انداز دے کے اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں۔ سب کو یہ ہے کہ ہمیں عزت دی جائے، ہمیں پیار دیا جائے، ہمیں جو ہے وہ پروٹوکول ملے، یہ باقیوں کو میں کیوں پروٹوکول دوں۔ یہ یاد رکھیے، عزتیں ہمیشہ دینے سے واپس آتی ہیں، اس اصول کو نوجوانوں سمجھ لو، کبھی بھی عزت کسی سے مانگنا نہیں، تم نے عزت مانگنے سے نہیں ملتی، تم فقیر نہیں ہو، عزت مانگا نہ کرو، عزت اللہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ لہذا عزت دینے سے واپس آئے گی، یہ جو ہی کسی کو دے دو گے مل جائے گی، واپس آ جائے گی۔ اور کتنا آپ نے خیال رکھا لوگوں کا، لوگوں کے لیے کس باریکی تک آپ گئے، کس قدر آپ نے محبت فرمائی۔ بلکہ کیا میں کہوں، لوگ تو پیچھے رہ گئے، جانوروں کے لیے بھی آپ نے کتنا خیال کیا۔ فوج جا رہی ہے، لشکر جا رہا ہے، اور آپ کسی غزوے میں شامل ہونے کے لیے، غزوہ ہے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، لشکر اپنی سمت میں رواں دواں ہے کہ اچانک آواز آتی ہے حضور کی، بھائی رک جاؤ۔ سارے صحابہ رک گئے۔ پوچھا حضور کیا دشمن کا خطرہ ہے؟ بتائیے کیوں فوج کو روکا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ سامنے دیکھو، ایک بکری جو ہے، ایک بلی جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی، رکو ذرا، جب تک یہ پلاتی رہے گی تمہیں اجازت نہیں ہے آگے جاؤ، اس سے بچے ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ بلی کے بچوں کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا گیا، پوری فوج روک دی۔ یہاں پوری ٹریفک رکی ہوئی ہے، اور حضور کے نام پہ کے آپ جو ہے وہ جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور حضور کے نام کے آپ نعرے لگا رہے ہیں، لوگ بیچارے ایمبولینس میں تڑپ رہے ہیں، لوگ بیچارے کہیں جانا ہے، کہیں آگے کوئی مسئلہ بنا ہے بیچارے کا، تم نے ساری ٹریفک روکی ہوئی ہے، اور حضور کے نام، وہ تو بلی کے لیے لشکر روک کے کھڑے ہو گئے۔ اور آگے سنو، وہ بلی پلا کے دودھ فارغ ہو گئی، اور وہ اس کے بچے وہیں کھیلنے لگے، وہیں اب صحابہ کھڑے ہیں، دھوپ ہے، سامان جنگ پہنا ہوا ہے، زرہ پہنی ہوئی ہیں، تلواریں لٹک رہی ہیں، سر پہ خود رکھے ہوئے ہیں، پسینے بہنا شروع ہو گئے، عرب کی گرمی۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ حکم ہو تو ہم آگے جائیں۔ اب وہ بچے کھیل رہے ہیں بلی کے۔ حضور جب دیکھا کہ وہ نہیں ہٹ رہے، آپ نے فرمایا اسے نہیں چھیڑنا، سارا رستہ بدل کے لشکر دوسری طرف سے جائے گا۔ یارو یہ کب کریں گے ہم کب اس لیول پہ آئیں گے کہ اس بلی کو نہیں چھیڑا، پورے لشکر کا راستہ بدل دیا؟ یہ عزتیں کون دے گا؟ کیا مطلب صرف قرآن پڑھنا ہی نیکی ہے؟ کیا مطلب صرف آپ تسبیح پڑھتے رہیں گے، تہجد پڑھتے رہیں گے، یہی نیکی ہوتی ہے؟ کیا لمبی داڑھی رکھ لینا ہی نیکی ہوتا ہے؟ کیا مطلب بہت بڑا کسی پیر صاحب کا مرید ہو جائے، کیا وہ نیکی ہے؟ نیکی وہ ہے جو سیرت رسول کے اندر ہے، جو سیرت کے ساتھ ملتی ہے، بس وہی نیکی ہے۔ ولی وہ ہے جس کی زندگی میں حضور کی سیرت کے رنگ نظر آئے۔ کوئی ہواؤں میں اڑ کے دکھائے، پانیوں پہ چل کے دکھائے، پھونک مارے، بچے پیدا کر دے، کچھ بھی کر دے، اگر اس کی زندگی میں حضور کی سیرت کے رنگ نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت حضور کی زندگی کو اپنانے کا نام۔ اللہ مجھے آپ کو دے، آمین کہو ذرا۔ حضور نے یہی کیا ہے، آپ نے عزتیں دی، لوگوں کے دلوں کا خیال رکھا ہے۔ وہ وقت دیکھیے، ایک صحابی حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا حضور دعا کیجیے، میرا بیٹا گم ہو چکا ہے، بڑے دنوں سے، 2 دن سے بیٹا لاپتہ ہے، ماں تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، تو میں حاضر ہوا ہوں، پہلے تو ڈھونڈتا رہا ہوں، خیال آیا کہ اب آپ سے دعا کرانے آ جاؤں، مجھے یہ تھا مل جائے گا لیکن ملا نہیں، تو حضور آپ دعا فرمائیے۔ ابھی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی ہیں کہ ساتھ صحابی بیٹھے، تو انہوں نے کہا حضور معذرت کے ساتھ آپ کی دعا بڑی ضروری ہے، ضرور کریں، لیکن میں نے اس کے بیٹے کو فلاں ایک میدان میں کھیلتے دیکھا ہے، اس کا بیٹا فلاں جگہ پہ ہے، وہ ادھر ہی ہے، بچہ تھا شاید ادھر ہی کہیں رہ گیا ہے، تو میں گزرتے ہوئے اسے دیکھ کے آیا ہوں، فلاں میدان ہے، وہاں اس کا بچہ موجود ہے۔ اب وہ شخص جو ہی سنا، اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا، دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، دروازے کے قریب پہنچا، حضور نے پیچھے سے آواز دے دیا صحابی رکو ذرا، واپس آؤ۔ اور وہ واپس آیا، فرمایا حضور حکم ہو؟ فرمایا حکم یہ ہے کہ جب وہاں جاؤ گے نا، ضرور تیرا بیٹا تجھے دیکھ لے گا، تو بھی اسے دیکھ لے گا، لیکن دور سے اسے میرا بیٹا کہہ کے نہ بلا دینا، میرا بیٹا نہ کہنا۔ فرمایا حضور میرا بیٹا ہے، اسے بیٹا ہی کہوں گا، اور کیا کہوں گا؟ فرمایا نہیں، میرا بیٹا نہ بولنا، نام سے بلانا، اس لیے کہ اگر تم نے میرا بیٹا کہا تو 2 دن سے وہ لاپتہ ہے، تیرے اندر اس وقت محبت کا سمندر اٹھا ہوا ہے، تیری زبان پہ بلا کا رس ہوگا، میرا بیٹا کہنے میں کتنی لذت ہوگی، وہاں ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو، وہ اپنے باپ کو یاد کرے کہ کاش میرا باپ ہوتا اور مجھے بیٹا کہہ کے بلاتا۔
تو وہ بیٹا اس کو سن کر اپنے باپ کی یاد آ جائے گی، وہ رو پڑے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. خبردار تو نے ایسا نہیں کہنا، تو نے نام لے کے پکارنا ہے. اس باریکی تک کوئی اتر کے دکھائے، اس باریکی تک پہنچے کوئی اور کہے کہ اس طرح میں لوگوں کے دلوں کا خیال رکھتا ہوں کہ کوئی ہلکا سا بھی میری وجہ سے تکلیف میں نہ آ جائے. یہ میرے نبی کا انداز ہے. میرے کہو سبحان اللہ. یہ حضور کا طریقہ ہے. یا کہ دو جہاں کی ادائیں ہیں، یہ ہیں وہ ادائیں جن سے اللہ کو عشق ہو گیا. اللہ کو جو نبی سے پیار ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ جیسی یہ ادائیں کسی میں ہیں ہی نہیں. یہ وہ ادائیں ہیں جو آپ ہی لے کے آئے ہیں دنیا میں. پھر وہ وقت بھی تو دیکھیں نا کہ جب مسجد نبوی ابھی نئی نئی بنی تھی، ابھی دروازہ نہیں لگا تھا، دروازہ بھی نہیں لگا تھا. صحابی اندر موجود ہیں، حضور کھڑے ہیں، کسی بات پہ گفتگو ہو رہی. گفتگو ہے کہ ایک شخص اندر آ گیا، دوڑتا ہوا اندر آ گیا. بدو تھا کوئی، تیزی سے آیا اور اس نے بالکل نہیں دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے یا نہیں ہے. وہ ایک کونے میں چلا گیا. صحیح حدیث ہے یہ. ایک کونے میں چلا گیا، پیشاب شروع کر دیا، پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب مسجد نبوی، پیشاب کونے میں، صحابہ دوڑے کہ اس کو روکیں. آقا علیہ السلام نے دور سے آواز دی، فرمایا خبردار صحابہ رک جاؤ. فرمایا حضور وہ مسجد گندی کر رہا ہے، ہمیں روکنے کی اجازت ہو. فرمایا نہیں اجازت، اس سے پہلے فارغ ہونے دو، اس وقت وہ تکلیف میں ہے، پہلے فارغ ہو لے. اور جب وہ فارغ ہو گیا جانے لگا تو حضور نے خود ہی اسے آواز دی. فرمایا میرے پاس آؤ میرے بھائی. کیا بولا؟ ذرا سارے بولو نا. نہیں سارے بولو ذرا. ایسی حرکت دیکھ کے کوئی میرے بھائی کہتا ہے؟ ہماری تو زبان سے ملغزات نکلتی ہیں، گالیاں نکلتی. ہم تو گالی فٹ بولتے ہیں نا، ایک سیکنڈ سے پہلے موٹی سی گالی. میرے بھائی مجھے بتائیے کیسا وہ رس ہوگا زبان. میرے بھائی وہ رک گیا. آپ نے فرمایا یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، آئندہ یہ عمل نہ کیجیے گا، یہ صاف ستھری جگہ ہے، ایسا عمل نہ کیجیے. وہ بڑا شرمندہ ہوا. اس نے کہا مجھے تو یہ تھا کہ چلو چھاؤں والی جگہ ہے تو میں کر لوں. فرمایا کوئی حرج نہیں، اب جائیے. وہ چلا گیا. جب چلا گیا تو صحابہ پانی کا ڈول لائے. فرمایا نہیں چھوڑو. ہاتھ سے پانی کا ڈول لیا، خود جا کے وہاں پانی بہا دیا، خود جا. یہ ہے وہ عمل جو آج ہم چھوڑ چکے. کب سے یہ سنتیں ختم ہو چکی اور ہم نے صرف ظہر کی 4 سنتیں پڑھنی ہیں. ہم نے جناب ظہر کے بعد 2 سنتیں پڑھنی ہیں، ہم نے مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھنی ہیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھنی ہیں، فرضوں کے بعد. یہ سنتیں نہیں ادا کرنی ہیں. یہ جو اصل سنتیں ہیں حضور کی وہ یہ ہیں. جی ہم نے تو ظہر کی پڑھی تھی، وہ بھی تو سنت ہی ہے نا. جی ہم نے وہ پڑھنی ہے. یہ جو ہے یہ سنت نہیں ہے کیا؟ یہ جو طریقہ ہے کہ جب کوئی سخت غلطی کر رہا ہے اس کو کیسے آپ نے محبت سے ڈیل کیا، کس طرح پیار سے ڈیل کیا. اللہ. اور وہ بوڑھی عورت، وہ تو دل پھاڑ دیتا ہے وہ واقعہ کہ وہ بوڑھی عورت جس کو کوئی مدینے میں پوچھتا ہی نہیں تھا، لوگ دور رہتے تھے، کوئی قریب نہیں جاتا تھا. 60-70 سال عمر ہے، سفید بال ہیں، بیچاری پھرتی رہتی، ذہنی توازن خراب تھا، کوئی قریب نہیں آنے دیتا تھا. کھڑی ہوتی لوگ دور کر دیتے، بیچاری کہیں سے کھا لیتی کہیں سے پی لیتی، اسی طرح چلتی رہتی. حضور کو صحابہ نے خبر دی، حضور ایک عورت ہے یہاں، اس سے بچیے گا، وہ جس کو پکڑ لے وقت ضائع کرتی ہے، بہت لمبی باتیں کرتی ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس کے الفاظ کوئی سمجھ نہیں آئیں گے آپ کو، لہذا حضور اس سے ذرا بچ کے رہیے گا. آپ مسکرا دیتے جب بھی صحابہ اس کی بات کرتے. ایک بار ایسا ہو بھی گیا کہ آپ مسجد نبی کے باہر کھڑے ہیں، صحابہ سے گفتگو چل رہی ہے، وہ گلی میں آ گئی، صحابہ نے اسے دیکھ لیا. اب اس سے پہلے کہ وہ کسی طریقے سے حضور کو اندر لے کے جاتے، وہ قریب آ گئی اور اس نے دیکھا ہے کہ اتنا خوبصورت شخص ہے کوئی. اس نے ہاتھ پکڑ لیا حضور. اب صحابہ نے اس کا ہاتھ چھڑانا چاہا، آپ نے فرمایا نہیں چھوڑ دو، اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور جو میرا ہاتھ پکڑے میں اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتا. اس نہیں چھوٹی ہے، چھوٹی سبحان اللہ، ذرا مل کے بولو نا. حضور کا جو کوئی ہاتھ پکڑتا تھا حضور ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، وہ خود ہی چھوڑتا تو چھوڑتا، ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. فرمایا نہیں چھوڑ دو اس. اس نے آپ کو کھینچنا شروع کر دیا. فرمایا نہیں آپ مجھے کھینچیے نہیں، آپ مجھے فرمائیے کیا حکم ہے. وہ کہنے لگے میرے ساتھ چلیں. اب حضور اس کے ساتھ چل پڑے. قریبی کھلی جگہ تھی وہاں لے گئی، کھڑا کر دیا حضور کو، لگی باتیں کرنے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. ظاہر ہے جیسے یہ لوگ بات کرتے ہیں سمجھ ہی کوئی نہیں آتی. اب آقا علیہ السلام سن رہے ہیں،
صحابہ دور کھڑے ہیں کہ کسی طرح ہم کس طرح جان چھڑائیں، لیکن حضور اس کی بات سنتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس نے پہلی بات کی، دوسری کی، تیسری، چوتھی، 10ویں، 11ویں، ہر بات پہ حضور اسے پورا رسپانس دے رہے ہیں، پورا رسپانس. اچھا اچھا اچھا، جی 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 جی، ہاں ہاں ہاں، بہت اچھی بات کی آپ نے، اور بتائیے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی. یعنی حضور اسے اس طرح رسپانس دے رہے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ کوئی بہت خوبصورت بات سناتی جا رہی ہے حضور کو، اور حضور اسے اسی طرح پروٹوکول دے رہے ہیں. اور جب وہ تھک گئی، کیونکہ ظاہر دھوپ تھی، تھک گئی، حضور کے بھی جسم اقدس سے پسینہ برآمد اور آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے، یہاں تک کہ وہ تھکی، اس نے ہاتھ چھوڑا، ایک طرف خود ہی چلی گئی. صحابہ قریب آگے، فرمایا حضور پورا آدھا گھنٹہ ضائع ہو گیا، آپ نے اس کے لیے اتنا وقت دے دیا، آپ ہمیں کوئی قرآن سکھا دیتے، ہمیں کوئی تفسیر سکھا دیتے. حضور بہت وقت دے دیا. ارشاد فرمایا صحابہ پورے مدینے میں سے کوئی وقت نہیں دیتا، اگر میں بھی نہ دیتا تو پھر مجھ میں اور باقیوں میں فرق کیا رہتا، اسے کوئی وقت نہیں دیتا. آج ہم بھی اپنے بزرگوں کو کہاں وقت دیتے ہیں؟ ہماری دادی ہے، نانی ہے، گھر میں بزرگ ہیں، وہ ظاہر ہے عمر زیادہ ہو گئی ہے، بات عجیب کریں گے، کچھ ادھر کی کر دیں گے، کچھ ادھر. پاس 2 منٹ بیٹھنا گوارا نہیں، 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے یار کہ ان کے قریب بیٹھ کے ان کی دل کی باتیں چند منٹ سن لیں اور ان سے خود کہیں کہ آج آپ کچھ سنائیں مجھے. کوئی بھی نہیں بولتے، وہ بےچارے گھروں میں ہی. ان کو یاد رکھو روٹی پانی نہیں مارتا، انہیں لوگوں کا نہ ملنا مار دیتا ہے. جب کوئی ملتا نہیں، جب کوئی بیٹھتا نہیں، جب کوئی قریب بیٹھ کے گفتگو نہیں کرتا، وہ مر جاتے ہیں اندر سے. آؤ اپنے بزرگوں سے یہی عمل کرو، انشاءاللہ کہو نا ذرا سارے، اپنے بزرگوں سے عمل کرو، ان کے پاس بیٹھو، انہیں ٹائم دو، انہیں تمہارے وقت کی ضرورت ہے. وہ انہیں کسی شے کے ساری زندگی ہنڈا لی، کھا لیا، پی لیا، بچے بیاہ دیے، ساری زندگی کے معاملات ٹھیک ہو چکے، حج عمرے بھی کر لیے، اب انہیں تیرے وقت کی ضرورت ہے جو حضور نے اس ذہنی توازن خراب والی کو دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بنا دی کہ اگر میں ذہنی توازن خراب والی سے گفتگو کر سکتے ہو، تم اپنے گھر میں اپنے دادے سے، اپنی نانی سے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ تو ہمیں اس طرح کرنا ہے، انشاءاللہ کہو نا ذرا. یہ حضور کے وہ رنگ ہیں جو آج ختم ہو چکے ہیں. آج ان چھوٹوں کو عزت دینا ختم ہو. میرے ایک ساتھی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، لاہور میں ہوتے ہیں، بہت بڑی فرم میں، وہ بہت بڑی ماشاءاللہ ان کا ماشاءاللہ عہدہ ہے. اور مجھے ایک دن کہنے لگے کہ ہمارے جو باس ہیں وہ ہر مہینے عمرہ کرنے جاتے ہیں. تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار ہر مہینے عمرہ، یہ کیا کہہ رہے ہو، واقعی ایسا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا باس ہے، وہ میں جانتا ہوں، وہ سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے، وہ جمعے کی شام فلائٹ لیتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے ہفتہ کا، اور ہفتے کو وہاں پہ مدینہ گزارتا ہے، اتوار کی صبح مکہ پہنچتا ہے، اور مکہ سے عمرہ کر کے وہ شام تک پاکستان پہنچ جاتا ہے. میں نے کہا یار دیکھو بات یہ ہے کہ یقیناً وہ تمہارا باس ہوگا، سیلری بہت زیادہ ہوگی اس کی، لیکن مدینہ اور مکہ کی حاضری پیسوں سے نہیں ہو سکتی. بولیے میں نے صحیح کہا؟ بولیے نا، یہ پیسوں سے نہیں ہے، مال سے حاضری نہیں ہوتی، یہ ممکن نہیں. میں نے کہا یہ کوئی خاص راز ہے، ہر مہینے وہ عمرہ کیسے کر لیتا ہے؟ تو پتہ کرو کہ پیچھے راز کیا ہے. مجھے کہتا ہے میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں کہ ایسا کیا اللہ نے کرم کیا ہے، ہر مہینے اللہ عمرہ کراتا ہے. تو کچھ دن گزر گئے، مہینے 1.5-2 گزر گئے، تو مجھے ان کا فون آیا لاہور سے. مجھے کہتے ہیں کہ مجھے علم ہو گیا ہے اس راز کا، وہ جو بات میں نے کی تھی کہ یہ عمرہ کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا کیا علم ہوا؟ کہتے ہیں میں آ کے بتاؤں گا. خیر وہ گجرانوالہ آئے، ہم بیٹھے، میں نے یاد کرایا، میں نے کہا یار وہ بات بتاؤ کیا علم ہوا؟ کہا میں ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ میٹنگ تھی، تو میں ان سے ملنے پہنچ گیا ان کے آفس میں. تو انہوں نے کہا کہ میٹنگ بعد میں کریں گے، میں نے ایک جگہ جانا ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، تو وہاں سے واپسی پہ باتیں بھی کر لیں گے، اور وہ میرا کام ہے کچھ ضروری، تو آپ میرے ساتھ ہی چلے جائیں. تو وہ کہنے لگا پہلی بار ایسا ہوا کہ میں اس کے آفس سے 8th فلور سے نیچے آیا، ورنہ کبھی ایسا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا. اب وہ بندہ باہر نکلا، اس نے پہلے اپنے جتنے اس کے ساتھ سب آرڈینیٹ سے ان سب سے باقاعدہ جا کے ان کا حال پوچھا. ایک سے پوچھا بھائی کیسے ہو، تیری بیٹی کی شادی قریب ہے، معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، کوئی حکم ہو تو بتانا. ایک سے پوچھا بھائی تیری بیوی کا آپریشن ہونا تھا،
وہ مال میں نے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے تھے، مل گئے پیسے؟ اس نے کہا جی سر مل گئے. ایک سے پوچھا بھائی تیرے بچے کا ایڈمیشن ہونا تھا، ہو گیا ایڈمیشن کہ نہیں ہوا؟ وہ سب سے پوچھ رہا تھا ایک ایک بندے کا حال. میں نے کہا چلو یہ روٹین ورک ہوگا، ایسا کرتے ہوں گے، یہ لوگ کرتے بھی ہیں نا، اپنے سب آرڈینیٹ سے محبت کرتے ہیں. تو ایسا کرتے کرتے کہتے وہ ہر فلور پہ جتنے بھی اس کے محبت سب سے مل کے آتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب گاڑی نکال کے ہم گیٹ پہ آئے ہیں، وہ رکا، اس نے اتر کر پی این کے ساتھ بھی یہی بات کی کہ تیرا معاملہ وہ فلاں تھا، کیسا چل رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، مجھے بتانا، کوئی ایسا ایشو ہو یار فون کر لیا کرو، میرا نمبر ہے نا تیرے پاس، فون کر لیا کرو. وہ اس کمپنی کا ڈائریکٹر ہے، باس ہے، اور وہ ہر شخص کی ضروریات سے واقف ہے. اسے پتا ہے فلاں شخص کی کیا ضرورت ہے، کیا تکلیف ہے، کیا مشکل ہے، کس پریشانی میں، ہر ایک کو وہ جان رہا ہے. کہتا جب انہوں نے اس سے پوچھا نا تو وہ بندہ رو پڑا. اس نے کہا حضرت یقین کریں سر، میں آپ کی اس محبت پہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لفظ نہیں ہے میرے پاس، آپ ہر بار گزرتے ہیں میرا حال پوچھ لیتے ہیں. تو اتنا وہ پیار جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میرے اندر بجلی کی طرح خیال آیا، یہی وہ راز ہے جو یہ عمرے کرتا ہے ہر مہینے، یہ ہے وہ راز. تو کہتے ہیں میں نے نا جب واپس آیا آفس سے تو میں نے کہا سر میں نے آپ کی چوری پکڑ لی ہے، مجھے علم ہو گیا، ایک راز پتا چلا. تو وہ کہنے لگے جی عمر صاحب کیا راز پتا چلا ہے؟ کہا راز حضور یہ ہے کہ آپ جو محبت کرتے ہیں اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ، یہ تو آج نایاب ہو گیا. لوگوں کی تو گردن میں سریا ہوتا ہے، لوگ تو کسی کو پوچھ کے راضی نہیں، تو آپ ساری اپنے عملے کا اتنا خیال کرتے ہیں، اتنی محبت کا. اس لیے مجھے سمجھ آ گئی آپ مدینہ اور مکہ ہر مہینے بلائے جاتے ہیں. آپ مل کے کہو نا سبحان اللہ. تو جب وہ یہ کہا نا تو سنیے وہ مسکرائے، وہ کہنے لگے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ علم ہو ہی گیا نا تو بس اس کو اپنے تک رکھیے گا، اور جب آپ کو موقع ملے تو آپ بھی یوں ہی کیجئے گا. جب تمہیں موقع ملے کسی چھوٹے کی محبت اور مدد کرنے کا، کبھی پیچھے نہ ہٹنا. یہی چیز تمہیں بڑا رکھے گی، یہی چیز تمہیں عزت دیتی رہے گی. اور اللہ کے ہاں عزت صرف اسی کو ملتی ہے جو اپنے سے چھوٹوں کو عزت دے رہا ہوتا ہے. خیر الناس من ینفع الناس، حضور نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہو. جس کو لوگوں سے لوگ جس سے نفع لے رہے ہیں وہ بہترین انسان ہے. جس کنویں سے انسان پانی پینا بند کر دیتے ہیں وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے. جس درخت کے لوگ نیچے بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں وہ درخت جل جاتا ہے، اس درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. اور جس درخت سے نیچے لوگ چھاؤں لیتے رہیں اللہ اسے ہرا بھرا رکھتا ہے. اور جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کنواں کبھی خشک نہیں ہوتا، ہمیشہ اس میں پانی رہتا ہے. لہذا یہ اصول یاد رکھیں. میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، اس اصول کو سمجھیں. یہ بہت بڑا اصول ہے جو حضور نے دیا. اور پھر وہ وقت دیکھیے کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے اور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. حضور کی ایک عادت تھی کہ آپ اصحاب صفہ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے. وہ 70 کے قریب صحابہ تھے. بولیے کتنے؟ ذرا سارے بولیے. 70 کے قریب وہ صحابہ تھے جنہیں حضور اپنے ساتھ صفہ پہ رکھتے تھے. اور جو لوگ مدینہ گئے ہیں، جو ریاض الجنہ دیکھ چکے ہیں، وہ صفہ کا چبوترا بھی دیکھ چکے ہیں. اس چبوترے پہ حضور بیٹھتے اور ایک وقت کا کھانا آپ ان کے ساتھ کھاتے تھے. اور وہ کون تھے؟ وہ سارے اپنے گھروں سے بچھڑے ہوئے لوگ. اور وہ پورے مدینے میں وہ لوگ تھے جن کا کوئی گھر نہیں تھا، وہ رہتے ہی صفہ پہ تھے، وہ بیٹھتے ہی وہاں تھے، کھاتے وہاں تھے، پیتے وہاں تھے. حضور ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. ایک رات ایسا ہوا کہ حضور کھانا کھا رہے کہ ایک صحابی آ گئے. انہیں بیماری تھی اور اس وقت کوڑ کا مرض تھا، اور کوڑ کا مرض ان دنوں میں لا علاج تھا، اور یہ سخت ترین مرض تھا، اور اتنا متعدی تھا کہ جو کسی کو ہاتھ بھی لگا لیتا تو وہ آگے ٹریول کر جاتا تھا، اور موت یقینی تھی. تو وہ بیمار تھے، کوڑ کا مرض بھی تھا. تو دروازے سے اندر آئے کہ میں دعا کروں. دیکھا تو آگے کھانا کھایا جا رہا ہے، تو احساس ہوا کہ یہ میں غلط وقت پہ آ گیا ہوں، اس وقت تو کھانے کا وقت ہے، تو دعا میں کس وقت کراؤں. خیر جانے لگے، حضور نے دیکھ لیا، دور سے آواز دی. فرمایا صحابی اندر آؤ. فرمایا حضور میں بعد میں نہ آ جاؤں، آپ کھانا کھا لیں. فرمایا نہیں تم ادھر آؤ، میرے پاس آؤ. وہ صحابی قریب آ گئے. حضور نے تھوڑی سی جگہ خالی کر دی، اپنے ساتھ بٹھا لیا. فرمایا کھانا لاؤ بھائی اس کے لیے بھی. اب وہ کھانا رکھ دیا گیا. اب وہ اپنی پلیٹ میں کھانے لگے تو آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہوگا، ایسا کریں آپ میری پلیٹ میں کھانا کھائیں.
اپنی پلیٹ اس کے ساتھ کر دی اور کھانے کے لیے فرمایا حضور میں بیمار ہوں، مجھے کوڑ کا مرض ہے، میں کوئی حرج نہیں، آپ استعمال کیجئے کھانا۔ اب وہ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن وہ احتیاط کرنے لگے کہ جب حضور کا ہاتھ سالن میں جائے تو میرا ہاتھ باہر ہو، تاکہ میرا ہاتھ حضور سے جڑ نہ جائے کہیں، کیونکہ میں مریض ہوں، تکلیف ہو جائے گی۔ تو اس نے وہ احتیاط شروع کر دی، اب حضور جب ڈالیں تو اپنا ہاتھ باہر نکال لے، جب وہ ڈالے تو اس طرح ڈالے کہ حضور کا ہاتھ باہر ہے تو وہ ڈال لے سالن کے اندر۔ حضور نے اسے نوٹ کر لیا، جب اس نے ہاتھ ڈالا تو حضور نے بھی ہاتھ ڈال دی، دونوں کا ہاتھ جڑ گیا۔ فرمایا حضور میں بیمار ہوں، فرمایا نہیں، میرا ہاتھ لگنے سے تمہیں شفا ہو جائے گی۔ بیمار سے اتنی محبت، بیمار سے اتنا پیار۔ تو یہ ادائیں آج نایاب ہو چکی ہیں۔ آج ہم اپنے اپنی جگہوں پہ ایک فرعون کا روپ دار چکے ہیں، اپنی اپنی جگہوں پہ ہم ابو جہل سے بھی آگے چلے گئے، اپنی اپنی جگہوں پہ ہم نمرود بن چکے ہیں۔ اسی لیے برکت نہیں اتر رہی، اس لیے رحمت نہیں آ رہی، اس لیے اس ملک کے حالات آپ کے سامنے۔ اسی لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اوپر بڑی خرابیاں، نہیں، یہ سارا گراس روٹ لیول ہی خراب ہو چکا ہے۔ ہم سیرت کے اس رنگ سے بہت دور چلے گئے، ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہمیں واپس آنا ہوگا انشاءاللہ۔ کہہ دو ذرا سارے، اس کو اپنانا ہوگا، ان باتوں کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ جہاں موقع ملے حضور کی سیرت کا یہ رنگ اٹھانا ہوگا کہ بھائی یہ چھوٹا ہے، اس کو عزت دی جائے، یہ چھوٹا ہے اس کو بھی عزت دی جائے، یہ چھوٹا ہے اس کو بھی عزت دی جائے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا رہے گا ضرور بڑا بنتے دیکھو گے اسے تم کبھی بھی عزت کے بغیر نہیں دیکھو گے۔ یہ اللہ والے کیوں آج دنیا میں جن کے نام روشن ہے، کیوں داتا صاحب کا نام روشن ہے، کیوں معین الدین چشتی اجمیری کا نام روشن ہے، کیوں غوث اعظم کو لوگ یاد کرتے ہیں، آپ ذرا ان کی زندگیاں کھول کے دیکھیں۔ یہ سب اپنے نیچے والوں سے محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ وہ معین الدین چشتی اجمیری بازار سے گزر رہے ہیں، ایک ہندو کی شربت کی دکان ہے، رمضان کے دن ہے، وہ تو ہندو تھا، اسے کیا پتا، اس نے دور سے آواز دی، مہاراج تشریف لائیے، ٹھنڈا شربت پیش کرتا ہوں، مہاراج تشریف لائیے۔ آپ نے پہلے ادھر ادھر دیکھا کہ کسی طرح سے معاملہ بنے، لیکن نہیں، اس نے پھر کہہ دیا مہاراج تشریف لائیے نا، 2 منٹ بس میں ٹھنڈا شربت تیار ہے۔ آپ اندر آ گئے، آپ نے فرمایا لاؤ۔ اب مرید ساتھ ہیں، بولیے، مرید ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو حضرت نے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پی لیا۔ جب پی لیا تو ساتھ جو مرید تھے انہوں نے کہا حضور رمضان کا روزہ تھا، آپ نے شربت پی لیا، میں ٹوٹ گیا روزہ؟ سنو ذرا غور سے بات، ٹوٹ گیا؟ کہا ہاں حضور روزہ ٹوٹ گیا، میں بتاؤ اس کی اب کیا، اس کی سزا کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ فرمایا حضور آپ سے بھی کون جانتا ہے؟ فرمایا نہیں تم بولو نا کیا ہے؟ میں 60 روزے ہیں۔ فرمایا 60 روزے رکھوں گا، رکھ لو 60 روزے۔ خوش؟ کہا جی خوش۔ وہ ہندو سن رہا، اس نے کہا حضور آپ مجھے بتا دیتے، اب 60 روزے اب میری خاطر رکھیں گے، آپ مجھے کہہ دیتے میرا روزہ ہے۔ کہا نہیں یار، نہیں اتنی محبت عزت دی میں نے بھی تجھے عزت دی، میں 60 روزے رکھ لوں گا۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں، یوں نہیں ہوگا۔ وہ گھر گیا، بیوی بچے ساتھ لایا، کہا ہاتھ آ کے کریں، کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی تو کر کے جائیں نا، تو نہیں جانے دوں گا۔ یہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نہیں کرتے، ہم اسلام سمجھ نہیں پائے، اسلام کی حقیقت جان نہیں پائے، اسلام کا رنگ جو لوگوں کے لیے تھا، اور ہمارا تو وجود ہی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارا تو وجود ہی لوگوں کے لیے ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تمہارا وجود اپنے لیے نہیں ہے، تمہارا وجود لوگوں کے لیے۔ جب یہ بات سمجھ جاؤ گے، خیر امت کا تاج اللہ تمہارے سر پہ اڑا دے گا۔ ہم یہ تاج اس لیے اتار پھینکے ہیں کہ ہم نے اپنی خاطر زندگی شروع کر دی ہے، حضور ایسے نہیں تھے، آپ نے ہمیشہ دوسروں کی عزت کا خیال کیا، دوسروں کو محبت دی ہے، پیار دیا۔ اللہ تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے انشاءاللہ کہہ رہا۔ اور یہ وہ خوبصورت عادتیں ہیں جو آج نایاب تھیں، میں نے آپ کے سامنے چند عادتیں اس لیے رکھی ہیں کہ مجھے آپ کو یہ توفیق اللہ دے دے۔ کوئی ایک عادت اٹھا لو، کوئی ایک عادت کہ بس یہ میری زندگی میں ہمیشہ رہے گا، یہ میری زندگی میں ہمیشہ ہوگا، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہے، وہ چھوٹے بھائی کی شکل میں ہے، وہ چھوٹی بہن کی شکل میں ہے، وہ گھر کا نوکر ہے، ملازم ہے، وہ گھر کی ملازمہ ہے، وہ کپڑے دھونے والی ہے، وہ برتن دھونے والا بچہ ہے، وہ گھر کے باہر ویپر پھیرنے والا چھوٹا سا معصوم بیٹا ہے کسی کا۔ میں نے آج کے بعد اس کے ساتھ عزت اور محبت کرنی ہے۔ بس جس نے یہ کر لیا اس نے سب کچھ حضور سے لے لیا۔ اور پھر میں عمرے پہ تھا، حضور کی بارگاہ سے جو برکت ملی اور حضور سے جو عزت ملی، وہاں جو حاضری دی، وہاں یہی پیغام ملا
کہ بس جو ایسے کرے گا اس لیے یوں ہاتھ میں کھلے ہیں، آئے میرے سینے سے لگ جائے آگے. لوگ زیارت کی دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں کر کر کے کہتے ہیں ہمیں زیارت رسول ہو. جو یہ کہتا ہے حضور خود آ کے راتوں کو زیارت کروا جاتے ہیں. یہ وہ راز ہے جسے کوئی سمجھ نہیں پایا. تو آؤ آج مجھے آپ کو اللہ توفیق دے دے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شمادہ اسی نام سے ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے. ہمیں حضور کی ان اداؤں سے اللہ جوڑ دے، ہمیں حضور کی ان اداؤں کے ساتھ اللہ ان محبتوں کی ادائیں جو حضور نے ہمارے لیے چھوڑ دیں. اور اللہ نے اسی لیے تعریف کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے سب سے عظیم درجے کے اوپر فائز، آپ سے خوبصورت اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ وہ ادائیں تھی جن کی وجہ سے یہ آیت اتری آپ کے اوپر. تو آج میرے اس ماحول میں کی بڑی ضرورت ہے. آپ کے ارد گرد بڑے تنگ دل لوگ ہیں، خدا کی قسم، ٹوٹے ہوئے دلوں والے، مریض، پریشان حال. اب تو حالات ہی ملک کے ایسے ہو گئے کہ ہر دوسرا شخص اپنے حالات سے بہت پریشان. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کرنا ہے. اکاموڈیٹ کیجئے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیجئے، ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیجئے کہ بس جب بھی ان سے ملیں تو یہی لگے نہیں بھائی تیری ہی عزت ہوگی، تیرا ہی پیار ہوگا، تیری ہی محبت ہوگی، تجھے ہی عزت دینے کے لیے آیا ہوں، اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے. تو آؤ مجھے آپ کو اللہ توفیق دے دے. اور اس خوبصورت فضا میں مجھے توفیق ملی، میں مبارک پیش کرتا ہوں شبیر فاروقی صاحب، ان کے بھائی، ان کے جتنے بھی محبت والے، ان کے صاحبزادگان. اللہ سب کو سلامت رکھے. آپ سب محلے دار تشریف لائے ہمارے لیے، ہماری چند باتیں آپ نے محبت سے سنی ہیں. اللہ